اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل کی مجلس میں آپ نے صدقہ و خیرات کے بارے میں اور سخاوت کرنے والوں کی فضیلت اور بخل یعنی کنجوسی کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں سماعت کی تھی۔ آج کی مجلس میں بھیک مانگنے کے تعلق سے احادیث کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق مسائل اور اس پر وعیدیں بیان کی جائیں گی۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 199 کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ اس حدیث پاک میں بھیک مانگنے کے متعلق وعید بیان کی گئی ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے، مال و دولت ثروت سب کچھ ہے، ضرورت کی اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ضرورت مند کہہ کر، اپنے آپ کو حقدار اور مستحق کہہ کر لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، صدقہ و خیرات لیتا ہے۔ تو اب اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی، یعنی مکمل طور پر بے آبرو ہو کر، بے عزت ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ تو یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو گھر کے حالات اچھے ہونے کے باوجود، اللہ نے ان کو نوازا ہے، اس کے باوجود لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقہ لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے فقیروں کے بارے میں اخباروں میں آتا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو کئی کروڑوں کی ان کی پراپرٹی ملتی ہے۔ ایسے ایسے بھکاری جن کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لگتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے، اور اس کو دیکھ کر جو ہے ہمارے جو ہے بھائی اس کی مدد کر دیتے، 10 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ اس کو دے دیتے۔ اب دن میں اگر 1000 لوگوں نے اس کو 50 روپیہ دیا ہے تو دیکھ لو آپ کتنا اس کے پاس ایک خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اب جس کے پاس اتنی آسانی سے دنیا کا مال آ رہا ہے وہ کیوں کمائے گا، وہ کیوں نوکری کرے گا، وہ کیوں ملازمت کرے گا، وہ کیوں جاب کرے گا، کیوں وہ تجارت میں رسک لے گا۔ اب بیٹے اس کو صبح 9 بجے نکلتا ہے مانگنے کے لیے، شام کو 9 بجے گھر آ جاتا ہے، روزانہ 10,000 5,000 لے کر آتا ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی جاب ہے، یہ وہ جاب کہ جس میں جو ہے کسی باس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، جہاں جا کر اپنے سیٹ کی باتیں سننی پڑتی ہیں، دکان مالک کی ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، یہ وہ کیوں کرے گا؟
لیکن یہ سب دنیا میں اسے مل جائے گا، دنیا میں بہت پیسہ وہ کما لے گا، دنیا میں بہت پراپرٹی اس کے پاس آ جائے گی، لیکن قیامت کے دن حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے پورے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بے آبرو ہو کر لایا جائے گا، جس سے سارے قیامت کے لوگ جو ہے، ساری مخلوق جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہ سارے انسان سمجھ جائیں گے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں خوشحال ہونے کے باوجود لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے صدقہ زکوٰۃ لیتا تھا۔ تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی سے متعلق ایک دوسری حدیث پاک ہے، عن الزبیر ابن العوام قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمه حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے، اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کے چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس حدیث میں بھی ہمیں اس برے کام سے روکا گیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایک رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹا پیٹھ پر لاد کر بازار میں بیچنے کے لیے جائے، یعنی محنت کرے، مشقت کرے، پسینہ بہائے، اپنی جسم کے کمزور حصے کو جو ہے مشقت میں ڈھالے، اور اس طرح مصیبت اور مشکلات کا سامنا کر کے بڑی بڑی لکڑیوں کا گٹا اپنے کندھے پر ڈھال کر بازار میں بیچنے کے لیے جائے۔ اب وہ یہ سوچے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کا مشقت میں پڑنا، اس کا محنت میں پڑنا، لکڑیوں کا گٹا اپنے کندھے پر اٹھا کر بازار میں بیچنے کے لیے جانا، اپنی رسی سے لکڑیوں کو باندھ کر لوگوں کے سامنے بیچنے کے لیے جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگا جائے۔ بھیک مانگنے سے بہت بہتر ہے کہ ایک مسلمان اپنا چھوٹا سا تجارت، چھوٹا سا بزنس چالو کرے، اپنی تجارت کرے، یہ بھیک مانگنے سے بہت بہتر ہے۔ کسی کے یہاں نوکری کر لے، یہ بھیک مانگنے سے بہت بہتر ہے۔ کسی کے یہاں ملازمت کر لے، یہ بھیک مانگنے سے بہت بہتر ہے۔ کسی بھی طریقے سے وہ تجارت کا کاروبار کر لے، بزنس کا کاروبار کر لے، یا کوئی بھی حلال طریقے سے وہ کمانے کھانے کے لائق بن جائے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ ہمیشہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کو اوپر رکھے، اللہ ہمارے ہاتھ کو اوپر رکھے، کبھی کسی کے سامنے صدقہ لینے کے لیے، زکوٰۃ لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آئے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ دعا ہمیشہ آپ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دینے والا بنائے، اللہ ہمیں بانٹنے والا بنائے، اللہ ہمیں تقسیم کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں سخاوت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، تیری راہ میں دینے والا بنا۔ تو یہ اگر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر میں محتاجی نہیں آئے گی، اور نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ تو جو بہتر ہاتھ ہے وہی رکھنا چاہیے۔ اور ہاں اگر واقعی ایسی مصیبت ہے، تنگ دستی ہے کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے،
خود عورت بھی نہیں کما سکتی، گھر چلانے کے لیے سامان نہیں ہے، بچوں کو پالنے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، تو اب ایسی حالت میں کہ نہ کوئی جاب کر سکتی ہے، نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں، نہ کوئی تجارت کر سکتے ہیں، حالات بالکل ایسے ہو گئے ہیں کہ تجارت کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، جاب پہ بھی کوئی نہیں رکھتا ہے، نوکری کرنے کی بھی نوکری کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے اور اس کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے یا صدقہ دے تو وہ لے سکتا ہے، وہ مستحق ہے کہ واقعی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے اور ضرورت مند بھی ہے کہ اس کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پینے کے لیے سامان نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، تو اب اگر وہ زکوٰۃ لے، صدقہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مستحق نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اللہ نے بہت اس کو نوازا ہے، بہت مال و دولت کسی کے پاس ہے، اگر کوئی خود مالک نصاب ہے تو اس پر تو خود زکوٰۃ فرض ہے، خود مالک نصاب ہے تو خود اس پر یہ حکم ہے شریعت کا کہ وہ اپنی زکوٰۃ سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں 2.5% دے، سال کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان پر مالک نصاب پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی مستحق ہے تو اس کا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 2 حدیث پاک آپ نے سماعت کی، ان دونوں حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تمام غلاموں کے لیے پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حالت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھا کر بازار میں بیچ کر آ جاؤ، اس سے کچھ منافع کما لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی سے صدقہ لینا پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی سے زکوٰۃ دینی پڑے۔ اور جو مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، اس کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات لیتا ہے، اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بے آبرو ہو کر آئے گا، جس سے سارے قیامت میں حاضرین جو ہوں گے وہ سب اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو طاقت ہونے کے باوجود صدقہ لیتا تھا، طاقت ہونے کے باوجود زکوٰۃ لیتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غریبوں کا سہارا بنائے، بے سہاروں کا سہارا بنائے، یتیموں کا سہارا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد